السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اصل میں سوال وہ شخص کرتا ہے جسے علم نہیں ہوتا یا اس بارے میں وہ نہیں جان رہا ہوتا تو وہ پوچھتا ہے، اور جو سائل ہے، سوال کرنے والا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے وہ دریافت کرتا ہے۔ تو اگر ایسا سائل ہے تو پھر اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے جواب دیں، انشاءاللہ وہ بھائی مطمئن ہو جائے گا اور سمجھ جائے گا۔ تو جب بھی دین کا کام کریں اس میں یاد رکھیں کہ مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ان پریشانیوں پہ، ان مشکلات پہ صبر کرنا چاہیے۔ ہماری عوام یا عموماً مسلمان دین سے دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے صحیح دین اور حقیقی اور سچی بات جب بتائی جائے تو انہیں وہ بسا اوقات نئی محسوس ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات تو ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے، حالانکہ وہ بات بالکل درست ہوتی ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہمارا علم کم ہوتا ہے یا ہم دین کے بارے میں زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی۔ تو بہرحال جس بھائی کا یہ سوال ہے کہ میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے ہیں اور آپ کا مذہب کیسا ہے، تو ہر انسان اپنے حالات کے بارے میں خود بتا سکتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ باقی مذہب ہمارا اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے اس دین کو مکمل کر دیا اور اس نعمت کو تمام کر دیا، اور اس دین کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ تو یہ وہ پسندیدہ دین ہے جس کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں دین دیا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی دولت عطا کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسلام قرآن اور سنت کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو بیان کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، آپ کے فرامین، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ وہ دین اسلام کی تشریح ہے، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جب مسلمان قرآن اور سنت کو تھام لیں گے تو ان کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے، اور وہ صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔